الرحمن الرحیم باب ما جاء اذا اقیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء۔ اب یہ حدیث کا درس ذرا تفصیل سے سننا ہے اور توجہ میری طرف رہے۔ عمومی طور پہ یہ مسئلہ موجودہ زمانے میں ہر آدمی کو تقریباً پیش آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، جماعت کھڑی ہونے میں 2-3 منٹ ہیں، اب ہوا یہ کہ آدمی کو شدید تقاضا ہوا، چھوٹے پیشاب کا بڑے پیشاب کا شدید تقاضا پیش ہوا۔ نمبر 2، یا آدمی کو شدید بھوک لگی ہے، شدید بھوک ہے، کھانا بھی آ گیا، جماعت کھڑی ہونے کا بھی وقت آ گیا، تو اب کیا کرے؟ اب اس کا درس جو ہے وہ بڑا آسان ہے۔ اب دیکھیں، اگر یہ آدمی بھوک کے ساتھ اور شدید تقاضے کے ساتھ، شدید تقاضے کی شدت اور غیر شدت کا فرق کیا ہے؟ فرمایا اگر نماز کے دوران نماز کی نیت باندھ لی اور دھیان تقاضے کی طرف ہی لگا ہوا ہے، پیشاب آ رہا ہے، تو فرمایا یہ شدید تقاضا ہے۔ اور اگر نماز باندھنے کے بعد تقاضے سے نیت ہٹ گئی تو یہ شدید تقاضا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے تو اگر ایسا ہے کہ نماز باندھ دی اور تقاضے سے نیت ہٹ گئی تو ایسے وقت میں پھر نماز، کیونکہ اتنا تقاضا تو عام طور پہ رہتا ہے بندے کو، انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، لیکن تقاضے کی شدت کا اندازہ یہ ہے کہ اب اتنا شدید ہے کہ نماز میں کھڑا ہے توجہ ادھر لگی ہوئی ہے۔ بھوک کا بھی یہ حال ہے کہ اگر بھوک اتنی شدید ہے کہ نماز میں کھڑا اور پتہ نہیں کھانا ٹھنڈا ہو گیا اور پھر کھانا کدھر چلا گیا اور میں کھانا کب کھاؤں گا، اب نماز میں کھڑا ہے، تو یہ شدید بھوک ہے۔ اور اگر نماز میں نیت باندھی اور کھانا بھول گیا تو فرمایا یہ شدید بھوک نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ کہتے دیکھو ہم نے نماز کو کھانا اور تقاضا نہیں بنانا، بلکہ تقاضے اور کھانے کو نماز بنانا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک ہے نماز کو تقاضا اور کھانا بنا لیا جائے، ایک ہے کھانے اور تقاضے کو نماز بنا لیا جائے۔ کیسے؟ اب دیکھو، اب یہ تقاضے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پیشاب آیا ہوا، پخانا یا پیشاب آیا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، تو اب یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس نے نماز کو تقاضا بنا لیا کیونکہ اس کی توجہ دور ہے۔ اصل تو حکم ہے کہ نماز اطمینان سے پڑھو، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھو، اللہ کے شوق کے ساتھ پڑھو، اللہ کی ذات کے استحضار کے ساتھ پڑھو، اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ پڑھو، اور فضائل کے شوق کے ساتھ پڑھو، یہ نماز کا ہے۔ اب یہ تقاضے میں اس کی توجہ ہے اور بھوک میں اس کی توجہ ہے، تو اس نے نماز کو کیا بنایا؟ اس نے نماز کو کھانا اور تقاضا بنایا۔ کھڑا نماز میں ہے توجہ ادھر ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اب اگر یہ جا کے تقاضے میں چلا گیا، نماز چھوڑ دی، اب کر تقاضا آ رہا ہے، یہ تقاضے کو نماز بنائے گا، میں تقاضے میں جماعت چلی جائے گی، تکبیر اولیٰ فوت ہوگی۔ تکبیر اولیٰ کا اتنا فائدہ ہے، اللہ کے نبی سب بزرگ تو کہتے تھے کہ ایران کی سلطنت سے جو ہے وہ تکبیر اولیٰ میرے نزدیک زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تکبیر اولیٰ کی فضیلت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب یہ تقاضا کر رہا ہے، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے؟ نماز ہے، سوچ نماز میں ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، تکبیر اولیٰ چلی گئی، 1 رکعت چلی گئی، جماعت کی نماز چلی گئی، جماعت کی نماز 25 درجے کی ثواب ہے۔ اب اس نے کھانے کو کیا بنایا؟ نماز۔ تو ہم نے تقاضے اور کھانے کو نماز بنانا ہے، نماز کو تقاضا اور کھانا نہیں بنانا۔ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ بڑی سیدھی اور سمپل بات ہے۔ اگر آپ کو بھوک بڑی شدت میں ہے، تقاضا بڑی سخت آیا ہے، تو پہلے آپ کھانا کھا لو، تقاضا کر لو۔ کیوں کہ اس صورت میں نماز پڑھو گے تو نماز نہیں رہے گی، وہ کھانا بن جائے گی، وہ تقاضا بن جائے گی۔ اور اگر آپ کو بھوک شدت ہے، تقاضے کی شدت ہے، تو وہ پہلے کر لو، کیونکہ کھانے کو نماز بنا لو، نماز کو کھانا نہ بناؤ۔ تو درس سمجھ میں آ گیا حدیث کا؟ اگر آپ کو اتنی، اور یہ کھانے کا جو مسئلہ ہے یہ زیادہ تر رمضان کے اندر ہوتا ہے کہ رمضان میں ہمارے بعض علماء جو ہے اتنا وقت نہیں دیتے، حالانکہ اتنا وقت کم از کم دینا چاہیے رمضان میں کہ آدمی 10-15 منٹ میں کھانا تو کھا لے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر وہ اعلان ہو جاتا ہے روزے کا اور 2 کھجوریں کھانے کے بعد جو ہے نا وہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے، تو ایسے صورت میں پھر آدمی کیا کرے؟ 15 گھنٹے کا روزہ رکھا ہوتا ہے تو 2 کھجوروں سے کیا گزارا ہوتا ہے؟ کم از کم 10-15 منٹ دینے چاہیے تاکہ وہ بیچارہ اتنا تو کھا لے نا، اس کا جو ہے نا وہ کمر تو سیدھی ہو جائے۔
تو یہ اصل کھانے کا مسئلہ. اس طرح سفر کے اندر بھی ہو سکتا ہے, آدمی سفر سے آیا یا کسی کام سے آیا, بھوک بڑی شدت میں ہے, نماز کا بھی وقت ہو گیا, تو بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے کھانے کو نماز بنانا ہے, نماز کو کھانا نہیں بنانا. ہم نے تقاضے کو نماز بنانا ہے کہ تقاضے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن نماز کو سوچ رہا ہے کہ نماز چلی گئی, تو تقاضا نماز بن گیا. لیکن نماز میں کھڑا ہے اور تقاضے کو سوچ رہا ہے, تو ہم نے نماز کو تقاضا نہیں بنانا, نماز کو کھانا نہیں بنانا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟